بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2 ہجری کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ غزوہ بدر آپ نے سمجھا پڑھا۔ یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی سن 2 ہجری میں 27 رمضان المبارک کو صدقہ فطر بھی لازم ہوا۔ اس کے بعد نماز عید کی مشروعیت، جو اسلامی تہواروں میں ایک تہوار ہے، یکم شوال کو مدینہ منورہ میں پہلی بار نماز عید الفطر کی نماز ادا کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے ذی الحجہ کی بھی عید منائی گئی۔ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذی الحجہ میں قربانی بھی کرتے رہے۔ مدینہ میں جاہلیت کے 2 تہوار ہوتے تھے، پہلے سے چلے آتے تھے، اسلام نے انہیں ختم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کی بنسبت 2 بہتر تہوار عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ میں جو معمولات ہوتے تھے وہ تو لمبی چوڑی بحث ہیں، اس طرف ہم فی الحال نہیں جاتے، وہ احکامات کے ساتھ اس کا بیان تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ چلتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہوتے، ان کے پاس ایک لاٹھی ہوتی عنزہ، وہ لے کر چلتے تھے۔ یہ لاٹھی اسحمہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ دی تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی۔ تو عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس کو لگا دیا جاتا، پھر آپ نماز عید 2 خطبے پڑھتے، نماز پڑھتے اور 2 خطبے پڑھتے، یہ آگے سترہ کے طور پر اس کو لگا دیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی خطاب فرماتے، جس میں عموماً انہیں فکر آخرت، شوہروں کی اطاعت، خیرات کی ترغیب دیتے۔ تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں خطبہ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواتین کی صف کے سامنے کپڑا پھیلا کر گشت کرتے تھے، اور خواتین اپنی انگوٹھیاں اور اپنی چوڑیاں اور کانوں کی بالیاں یہ ساری چیزیں اتار کر دیا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے کہ صدقہ خیرات کرو، تو خواتین اپنے سونے کے کنگن، چوڑیاں، یہ چیزیں اتار کے دیا کرتی تھی۔ حضرت بلال چادر لے کے پھرتے اور اس میں ڈالتی تھی۔ سن 2 ہجری میں یہ چوتھی چیز بتا رہا ہوں، سن 2 ہجری میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ باقی اس کی تفصیلات وہ جمعے کی نشستوں میں چل رہی ہیں، ایک نشست ہو گئی ہے، ایک باقی ہے، تو بہرحال یہ تو تفصیلی احکامات ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ مالی عبادت ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے، یہ بات ذہن میں رکھی۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے، دونوں عبادات ہیں، ایک جانی عبادت ہے، ایک بدنی ایک مالی عبادت ہے۔ چلیں آ جائیے، پھر حالات کیسے ہوئے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ آپ نے پڑھا، سنا، سمجھا۔ بدر کی فتح نے پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی۔ اس فتح نے ثابت کر دیا تھا کہ دین اسلام اپنے پاؤں مضبوط کر چکا، اپنے پنجے، اپنے قدم جما چکا، اور اس کے عالم برادرانہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اس کے جو عالم بردار ہیں نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اسلام کے عالم بردار نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے بلکہ مشرکین کے لیے خوف بھی بن گئے، مشرکین کے لیے ایک رعب اور دہشت بھی ان کی قائم ہو گئی۔ مٹھی بار مسلمانوں کا میدان بدر میں 3 گنا دشمن پر غالب آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے ساتھ ان کے رب کی مدد ضرور ہے۔ اس واقعہ نے پورے عرب میں ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ ادھر مسلمان بڑے خوش تھے، مکہ کے گھر گھر ماتم تھا۔ ابو لہب اس شکست کی خبر سننے کے 9 دن بعد مر گیا تھا۔ قریش نے بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کی قسمیں اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان اپنے باپ کے قتل پر اتنا غضبناک تھا کہ اس نے اپنے دوست عمیر بن وہب کو زیر آلود خنجر دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مدینہ بھیجا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا کہ تم نے اور صفوان بن امیہ نے مل کر مجھے قتل کا منصوبہ بنایا۔ عمیر نے جب یہ معجزہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو زہر لگا کے خنجر بھیجا تھا خود شکار ہو گیا۔ تو بہرحال جو لوگ آئے تھے شراب لے کر، گانے والی لڑکیاں لے کر کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر کے وہاں پر شرابیں پیئیں گے، دمالیں ڈالیں گے، یہ لڑکیاں گانے گائیں گی، واپسی میں شرابیں کیا پیتے، پیٹتے ہوئے آئے، نوحہ کرتے ہوئے آئے۔
ماتم کرتے ہوئے آئے، مرثیے پڑھتے ہوئے آئے. ایسی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. بدر کی شکست کے بعد قریش یہ سمجھ گئے تھے کہ مدینہ والوں سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اب انہوں نے تیاری کرنا شروع کر دی. انہوں نے شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا سارا سرمایہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں لگا دیا. اس کے ساتھ ساتھ قریش کی نظریں آبشاہ میں بھی تھی کہ آبشاہ کے اندر کچھ مسلمان ہیں جو کئی سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں، امن اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں. قریش نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مدینہ میں مسلمان تو مضبوط ہو گئی ہیں، مگر حبشہ ایک عیسائی ملک ہے جہاں صرف بادشاہ کے عدل کی وجہ سے مسلمانوں کو پناہ ملی ہے. تو قریش نے بدر کا انتقام لینے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ حبشہ سے مسلمانوں کو بے دخل کرائیں. انہوں نے اب کیا کہ عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو قاصد بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا. انہوں نے نجاشی سے جا کر شکایت کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں پناہ نہ دیں بلکہ ہمارے سپرد کر دیں. اب کی بار بھی ان کی کوشش ناکام رہی. نجاشی نے ان کو واپس کر دیا کہ میں بالکل ان کو واپس نہیں بھیجوں گا. اس سال ایک اور اہم کام ہوا. 2 ہجری کی بات چل رہی ہے بھائی. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی لخت جگر، اپنی چھوٹی صاحبزادی، عنوان دے دیجئے نکاح حضرت فاطمہ اور حضرت علی. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا. حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے. یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا، یاد رکھیے گا. بڑی سادگی کے ساتھ رخصتی ہوئی. یہ باقی آپ اس کا تذکرہ حضرت فاطمہ کی سیرت میں، حضرت علی کی سیرت میں پڑھیں گے. بہرحال ایک بات یاد رکھیے گا کہ نکاح کا مشورہ دینے والے ابو بکر ہیں. حضرت علی کو نکاح کا منگنی کا مشورہ دینے والے ابو بکر صدیق ہیں. نکاح پر خرچہ کرنے والے عثمان غنی ہیں. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور گواہ عمر اور ابو بکر دونوں ہیں. ہاں، سوچ کے تبرہ کیجئے گا ان دونوں پہ. آگے چلتے ہیں. یہود سے مار کا غزوہ بنو قینوقا، قاف یا نون ضمہ کے ساتھ، قاف الف اور عین. بدر میں جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا، جہاں قریش کو ڈر خطرہ تھا وہاں مدینہ کے یہودی بھی ہل رہے تھے. ان کے ایوانوں میں بھی لرزہ تھا، زلزلہ آ گیا تھا. اتحاد کا معاہدہ تو کر چکے تھے لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی شان، شوکت، عظمت، قوت ان کو برداشت نہیں ہوتی. بنو قینوقا کے یہودیوں نے، یہ سارے لوگ صنعتکار بھی تھے، ساتھ ساتھ سونے کا کام بھی کرتے تھے، سنار تھے، امیر لوگ تھے، بڑے دولت مند تھے. یہ ان کا علاقہ مدینہ سے حوالی کی طرف سے تھوڑا نیچے جائیں تو سڑک کے بائیں جانب جاتے ہوئے اور آتے ہوئے دائیں جانب کافی سارے ان کا علاقہ ہے، کچھ ٹیلے شیلے بھی بنے ہوئے، یہ ان کا علاقہ تھا. تو بہرحال غزوہ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کرتے ہوئے قریش مکہ سے انہوں نے ساز بازیاں شروع کر دی. وعدہ توڑ دیا، جو عہد کیا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا. مکہ والوں کا اتحادی بننا پسند کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کا پتہ چلا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا. وہ ابھی جو میثاق مدینہ کی بات ہو رہی تھی، یاد آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں چلے، محلہ قریب ہی تھا ان کا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر کے اسلام کے خلاف گٹھ جوڑ سے باز رہنے کا حکم دیا اور تلقین کی، سمجھایا، اور اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی کہ اسلام قبول کر لو، کامیابی اسی میں. انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا، کہنے لگے آپ کا واسطہ مکہ کے اناڑی فوج سے پڑا ہے، ہم سے پڑا نہیں ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اعلان جنگ کے مترادف ان کا رویہ تھا یہودیوں کا. اللہ کے نبی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے رہے. چند دنوں بعد بنو قینوقا کے یہودیوں نے اپنے صرافہ بازار میں زیور بنانے کے لیے آنے والی ایک مسلمان خاتون کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، ان کا لباس اتارنے کی کوشش کی. کسی مسلمان نے جب یہ منظر دیکھا، فوراً اس نے ایک گنڈا قسم کے یہودی تھا، اس کو قتل کر دیا. باقی یہودی سارے کے سارے قلعہ بند ہو گئے. ان کے اس گناؤنی حرکت کے بعد یہودی کسی رعایت کے مستحق نہیں ٹھہرے تھے. آپ یہودیوں کے لیے ذرہ برابر کوئی نرمی، کوئی رعایت
रवा नहीं थी कि इनके साथ रियायत रखी जाए। इतनी बदतमीजी इनमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला मिली, आपने कहा फौज तैयार हो जाए। साहबा तैयार हुए, किलों का मुहासरा गया। 14 शवाल सन 2 हिजरी का वाकया था। इस्लामी तारीख की पहली जंग थी जिसमें किला बंद दुश्मन का सामना था। अब यह किला के अंदर थे दुश्मन। 15 दिन तक मुहासरा रहा। बनु कैनुका ने हार मानी। 15 दिन अंदर ही रहे। साहबा मुहासरा करके बाहर खड़े रहे। सजा के तौर पर इनको जला वतन कर दिया। मदीना से निकलकर शाम के सरादी इलाके अज़रियात में जा बसे। अगर वक्त रहा तो इंशाअल्लाह ये इलाका भी आपको ज्योग्राफिया में दिखाऊंगा। इसके बाद मुसलमानों और यहूदियों में कशमकश चल पड़ी। कुरैश यहूद को साथ मिलाने का सोचने लगे कि हम यहूदियों को अपने साथ मिला लें तो हम सुपर पावर बनेंगे और मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। चूंकि यहूदी मदीना में बसते थे, खुफिया तौर पर खलीफाना ताल्लुकात शुरू हो गए। बनु उमैया का रईस था अबू सुफियान बिन हर्ब, उनके सपुर्द कर दिया ये सारा निजाम। अबू जाल, अबू लहब और उतबा तो हलाक हो गए थे ना। जिनके बाद कुरैश के अंदर जो काबिल आदमी थे वो अबू सुफियान थे। अबू सुफियान ने 200 बंदों के साथ मदीना का रुख किया और यहूद बनी नजीर के किलों में आकर कयाम किया। यहां का जो रईस था सलाम बिन मिशकम, सलाम बिन मिशकम, इससे इत्तेहाद और तावन का वादा हुआ। वापसी में अबू सुफियान ने जाते जाते मदीना के एक नखलस्तान को जला भी दिया। एक अंसारी साहबी को शहीद भी कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली। आप मिलते ही ताकब के लिए मक्का के रास्ते पर चले, लेकिन ये लोग फरार हो गए थे। इनके पीछे गए लेकिन भाग निकलने में कामयाब हुए। कुछ अपने सत्तू और तोशा वगैरह फेंक के चले गए, सामान शिमान। तो इसलिए इस गजबे को सवीक भी कहा जाता है। यह भी एक मुहिम है, गजवा सवीक। सवीक सत्तू कभी खाए किसी ने? सत्तू किसी ने खाए हो तो जौ वगैरह के या दालों के इस तरह की चीजों के आटे के बनाकर फिर उनमें घी मीठा डाल के खाते थे। तो सवीक सत्तू छोड़ गए थे अपने बहुत सारे, तो आपने इनका ताकब किया लेकिन ये भाग गए थे। बहरहाल इसमें भी आपको कामयाबी मिली। तो यह भी एक गज़वा था। अब यहां पर एक खुफिया कार्रवाई अमल में आई, काब बिन अशरफ यहूदी का कत्ल। जब इस यहूदी ने कुरैश के मुसल्लह अफराद को अपने पास जगह दी और उन्हें मदीना में कार्रवाई का मौका दिया, बनु नजीर भी अहले मदीना से मुआहदे को मशकूक कर गए। बनु कैनुका तो वो भगा दिए, पीछे बनु नजीर ने यह काम कर दिया। इनका एक रईस था काब बिन अशरफ, इस्लाम दुश्मनी में फिरौन था। समझ आ रही है बात? इंतहाई खबीस तरीन बंदा था, बस सीधी सी बात। शायर भी था, अपने अशार से लोगों के जज्बात में आग लगा देता था। अब वो अपने अशार में मुसलमानों को निशाना बनाता था और मुसलमान खवातीन को हवस का निशाना बनाने के लिए अशार पढ़ता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बेहुदा गोई का पता चला, जो कि महफूज तो अल्लाह के नबी भी नहीं थे, इससे बकवासात करता था। अल्लाह के नबी को जब पता चला, क्योंकि उसने हद कर दी थी, मक्का जाकर कुरैश के सरदारों से भी मिला था, बदर के मकतूलीन जो मुशरिकीन थे उनकी याद में जाकर उनको अशार सुना रहे। दोबारा इंतकाम के जज्बात भड़काने के लिए ये सारी हरकतें इसने की। मिसा के मदीना के खिलाफ ये सरगर्मियां इस्लामी हुकूमत के साथ एक बगावत थी, और बगावत हमेशा नाकाबिल सजा जुर्म होता है। किसी भी हुकूमत के साथ कोई बगावत करे तो बागी को इबरतनाक सजा दी जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलहाल बनु नजीर से जंग नहीं चाहते थे, लेकिन हद से ज्यादा फितना फैलाने वालों को मजीद इस बात की इजाजत नहीं थी कि उसको उनको मौका दिया जाए कि मजीद शर अंगेजी फैलाए। अल्लाह के नबी ने एक दिन फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ को ठिकाने लगा दे? कौन उसका काम तमाम करेगा? ठिकाने लगाना समझ रही है ना आप लोग? मोहम्मद बिन मसलमा उठे, या रसूलल्लाह मैं अपने जिम्मे लेता हूं।
ساتھ ہی کعب بن اشرف سے کچھ باتیں کرنے کی اجازت مانگی. مجھے یہ اجازت بھی دیجیے، میں سے یہ باتوں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. محمد بن مسلمہ قرض لینے کے بہانے کعب بن اشرف کے قلعے پہنچے. ملاقات کے دوران ایسی باتیں کہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسلام کے لیے صدقہ خیرات دے کر وہ مالی بوجھ تلے دب گئے. کعب نے کہا اللہ کی قسم یہ پیغمبر تمہیں مزید تنگ کریں گے. جب قرض کی بات آئی تو کعب نے بدلے میں گروی رکھنے کے لیے مطالبہ کیا کہ اپنے کچھ بچوں کا یا عورتوں کا میرے پاس گروی رکھو، رہن رکھو، پھر میں آپ کو قرض دوں گا. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ عورتوں کو تیرے جیسے بندے کے پاس کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ بچوں کو یرغمال بنوایا. ہاں ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس رکھوا سکتے ہیں. کعب بن اشرف راضی ہو گیا، چلو اسلحہ میرے پاس رکھ دو. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ رات کو 2-3 ساتھیوں سمیت اسلحہ اٹھائے اس کے قلعے میں پہنچ گئے. تدبیر دیکھیں آپ. محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کو سمجھا چکے تھے کہ جب میں اشارہ کروں، اشارہ اشارہ اشارہ، ٹوٹ پڑنے اس الو کے پٹھے پہ. جب پہنچے کعب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس وقت اس نے بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی. وہ اور شیخی میں آ گیا نا کہ میری تعریف ہو گئی ہے. کہ لگا ہاں میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبودار اور حسین ترین عورتیں ہیں. محمد بن مسلمہ نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تمہارے سر کی خوشبو سونگ سکوں؟ کعب نے کہا بالکل سونگ سکتے ہیں. اس نے سر آگے کیا، محمد بن مسلمہ نے نیچے دبوچ لیا اس کو. ساتھیوں سے کہا پکڑو پیچھے سے، نمٹا دو اس کو. دیکھیں کس تدبیر کے ساتھ اس کو ٹھکانے لگا ہے. تو اسلام کے اس دشمن کا کام تمام ہوا. 14 ربیع الاول سن 3 ہجری میں یہ جہنم واصل ہوا. آگے چلتے ہیں. سن 3 ہجری کے ایک اور اہم واقعہ، بنت رسول اور زوجہ عثمان غنی، آپ کی بیٹی ام کلثوم ابھی تک کنواری تھی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، یہ رقیہ نہیں ہے، یہ ہے رقیہ، ان کی وفات ہو گئی. حضرت عثمان تنہا ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کے نکاح کے لیے مناسب رشتے پر غور کیا. اب بھی عثمان سے بہتر کوئی نظر نہ آیا. بہرحال جمادی الثانی 3 ہجری میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا. تو یوں حضرت عثمان ذو النورین بنے. 3 ہجری کا ایک اور واقعہ، سریہ ذی قرضہ، یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ عراق کے راستے پر قریش سے ایک مزاحمت ہوئی. قریش ایک طرف تو بدر کے انتقام لینے کے لیے جنگ کی تیاریوں میں لگے تھے، اور ساتھ ساتھ اس سال انہوں نے موسم گرما کا تجارتی قافلہ شام کے برائے عراق کا فیصلہ کیا، عراق بھیجتے ہیں. اس لیے کہ مدینہ کے آس پاس سے گزرنا اب ان کے لیے مشکل تھا. صفوان بن امیہ اور ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ مکہ سے عراق کی طرف چلا، جس کے سامان میں چاندی کا کافی ذخیرہ شامل تھا. راستے میں نجد کا جو پہاڑی اور سنگلاخوں والا علاقہ آتا ہے، اس سے گزرتے ہوئے قرضہ کے مقام پر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مسلح مجاہدین سے پالا پڑ گیا. زید بن حارثہ کی کمان میں تھے. مکہ والوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگنا پڑا. ان کا مال و اسباب جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا تقریباً اس زمانے کے اعتبار سے 1,00,000 درہم تھے. سمجھ تو آ گئی ہوگی نا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا. آ جائیے سن 3 ہجری شوال کا ایک اہم ترین واقعہ، غزوہ احد. قریش مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کے لیے کئی محرکات سوچے ہوئے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح مدینہ پر چڑھائی کریں گے. تجارتی راستوں کی بندش تبھی کھولی جا سکتی تھی جب مسلمانوں کو وہ قتل کر لیں. بدر کے مقتولین کا انجام یا وہ انتقام بھی لے لیں، انجام تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا. عرب میں اپنی سابقہ شوکت کو بحال کر سکیں اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جنگ ہو. قریش نے اپنا سارا تجارتی سامان خرچ کر کے ایک زبردست لشکر جرار تیار کیا، خوب اسلحہ جمع کر کے، اور اپنے حلیف قبیلے جتنے قبائل تھے قبیلے
ان کو بھی ساتھ رکھا، جنگجو بڑے بڑے شامل تھے، 3000 کا مسلح لشکر جمع کیا۔ تفصیل کے لیے سیرت ابن شام کا ایک نظر مطالعہ ضرور فرمائیے گا۔ 3000 کا مسلح لشکر جمع ہوا، 200 گھڑ سوار، 700 زیرہ پوش، 15 مرثیہ خوان عورتیں جو بدر کے مقتولین کے نوخے پڑھ پڑھ کر فوج کو جوش دلاتی تھی۔ اس لشکر کی ساتھ وہ بھی آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے بنو غفار کے ایک تیز رفتار سوار کو اطلاعی رکا دے کر مدینہ بھیج دیا۔ لشکر کے پہنچنے سے کئی دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تھی۔ مدینہ کے جنوب میں لاوا بہت آتا تھا، وہاں پر تو لڑنا مشکل تھا۔ لشکر قریش مدینہ کے گرد چکر کاٹ کر شمال میں پہنچ گیا۔ یہاں ان کو احد کے مغرب میں زغابہ میں وہاں پہنچ کر خیمے لگانے پڑے۔ شوال سن 3 ہجری کے پہلے عشرے کا واقعہ ہے۔ قریش جنگ بدر کا پورا بدلہ لینے کے لیے جلتے بنتے دلوں کے ساتھ یہاں پہنچے تھے۔ اب وہ مدینہ میں اتنی آسانی سے گھس تو سکتے نہیں تھے، کیونکہ باقی دو اطراف سے مدینہ میں پہاڑیاں ہیں اور ایک جانب سے باغات کی دیواریں ہیں۔ یہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ پیچھے ساری احد کی پہاڑی اور اس کے پیچھے دوسری پہاڑیاں، تو یہ ایک سمت تھی جہاں پر آ کر انہوں نے احد کے موقع پر جہاں پر یہ پہنچے تھے، کیونکہ باقی دو اطراف پہ آنا مشکل تھا اور ادھر اس کے پیچھے باغات بھی تھے۔ شاید میرے پاس اس کی ویڈیو ہو، میں کوشش کروں گا وہ آپ کو دکھانے کی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے جنگ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ مشکل تھا، کیونکہ آمنے سامنے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، جانی نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہ کر مقصورانہ جنگ کی جائے۔ عبداللہ بن ابی بزدلی کی وجہ سے آمنے سامنے کی جنگ سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ منافق تھا، ملا ہوا تھا ساتھ نا، بظاہر تو ساتھ دے رہا تھا، اس نے ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن ہمارے صحابہ کرام نوجوان وہ تو چاہتے تھے جیسے بدر میں آمنے سامنے آ کر ہم نے ان کے ساتھ ٹکر لی ایسے ہی لڑیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، باہر نکل کے لڑیں گے، ہم باہر جا کے ان کو سیدھا کریں گے۔ پھر ان میں سے بہت حضرات تو جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کو اس کا رنج بھی بڑا تھا، کہتے تھے ابھی موقع ملے نا ہم کافروں کے ساتھ 2-4 ہاتھ کر لیں۔ دل مچل رہا تھا ان کا کہ دوبارہ ہمیں موقع ملے مکہ والوں کو ہم سیدھا کریں۔ جوش و خروش دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بہرحال آپ گھر آ گئے، زیرہ پہن کر ہتھیار باندھے، مجمع میں تشریف لائے۔ یہ کھلے میدان میں جا کر لڑنے کا اشارہ تھا۔ صحابہ فکر مند ہوئے اور انہوں نے اپنی رائے سے دستبردار ہوتے ہوئے عرض کیا، آپ پسند فرمائیں تو اندر ہی رہ کر لڑائی کی جائے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی ہتھیار پہن لے تو اسے زیب نہیں دیتا کہ لڑے بغیر انہیں اتار دے۔ اب ہتھیار پہن لیے، چلو نکلو۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ جب ایک حکمت عملی طے ہو جائے اب بار بار اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھا کر لشکر کو ترتیب دیا۔ سپیر کے وقت شہر کے اندرونی محلوں اور کوچوں سے گزرتے ہوئے شمالی سمت کو روانہ ہوئے۔ جدھر قریش نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، یہ ضروری تھا کہ انہیں چوکنا کیے بغیر مناسب مقام تک پہنچا جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے راستے سے نکلنا چاہتے تھے۔ شہر کے کنارے بنو حارثہ کے محلے میں پہنچ کر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ہمیں ایسے راستے سے دشمن کے قریب پہنچا دے کہ ہمیں ان کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔ اس محلے کے ایک صحابی تھے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ بنو حارثہ کا جو محلہ ہے یہ اسی مقام پر جہاں اللہ کے نبی نے واپسی پر فجر کی نماز پڑھی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کچھ نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ یہ بنی حارثہ کی جو مسجد ہے یہی مقام تھا۔ اسلامی فوج کو بغداد کے اندرونی راستوں سے گزار کر آبادی سے باہر لے گئے۔ ابو خیثمہ منافقوں نے اس موقع پر اپنی اسلام دشمنی کا پورا مظاہرہ کیا۔ لشکر کو ایک منافق تھا مربا بن قیزی، اس کے باغ سے گزرنا پڑا تو اس نے شور مچا دیا،
کہ میں اپنے باغ سے گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن موت کا ایسا نازک تھا کہ کسی ہیلا بازی کی کوئی ترتیب بھی نہیں بن سکتی تھی۔ چنانچہ مسلمان اس کا احتجاج نظر انداز کرتے ہوئے باغ سے گزر گئے۔ جنگ ہے، ویسے کوئی نماز پڑھنے تھوڑے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نازک ترین وقت میں عبداللہ بن ابی منافق نے جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، بہانہ بنایا کہ اس کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ بہانہ یہ بنایا ویسے اس ظالم نے کدھر لڑنا تھا۔ جب وہ یہ کہہ کر واپس ہوا کہ ہم کیوں بے فائدہ اپنی جانیں ضائع کرائیں، تو تقریباً 300 افراد اور بھی ساتھ واپس ہو گئے، اور یہ اس حقیقت کا کھلا ثبوت تھا کہ مدینہ میں منافقوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ 300 بندہ جو واپس ہو رہے ہیں وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ تو منافق تھے نا، جو اسلام کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ حالت کچھ ایسی تھی کہ ان غداروں کو روکنے کی کوشش کرنا ایک نئی جنگ مول لینے کے مترادف تھا۔ یہ لڑ پڑتے ظالم، لشکر کا 1/3 ایسا تو گیا، اب تقریباً 700 افراد رہ گئے۔ اگر منافقین شروع سے لشکر کا ساتھ نہ دیتے تو چلے اتنی حوصلہ شکنی نہ ہوتی، لیکن راستے میں آ کر ان بدبختوں نے ساتھ چھوڑا۔ یہی بنو حارثہ کے محلے کے قریب سے یہ واپس آ گئے، دکھاؤں گا ابھی آپ کو محلہ وہ میں انشاءاللہ۔ مدینہ کو پہلے کبھی اتنی سنگین صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ جنگ بدر تو مدینہ سے 112 کلومیٹر کے فاصلے پر لڑی گئی ہے، شہر خطرے کی زد میں تھا، اور بدر میں تو خطرے کی زد کوئی نہیں تھی، دور تھا، لیکن اب جو جنگ تھی مدینہ کے دروازے پر تھی۔ احد یہ سامنے تو آئے، مسجد نبوی سے دیکھیں سامنے احد نظر آتے، جنت البقیع کے سامنے احد پہاڑ ہے، تعداد بھی کم تھی، اور صورتحال غزوہ بدر سے زیادہ نازک تھی۔ اس وقت کفار 3 گنا تھے، اب 4 گنا زیادہ تھے۔ عبداللہ بن ابی کے جانے کے بعد اسلامی فوج 700 کے لگ بھگ رہ گئی، اور قریش 3000 تھے، اور تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں ڈر نہ ہوتا کہ اندر مسلح مسلمان خاصی تعداد میں ہیں تو شاید وہ شہر کے اندر بھی گھس جاتے، لیکن ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ اب کھلے میدان میں لڑ کر مسلمانوں کی مسلح افرادی طاقت کا صفایا کریں۔ لڑائی میں کامیابی کے امکانات بظاہر کم تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، توکل، شجاعت کی انتہا پر تھے۔ دوسری طرف قریش مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال کر بے فکر ہو گئے تھے، انہوں نے مدینہ سے باہر نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کی، بالکل کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس طرح انہوں نے کسی موضوع میدان جنگ کی تلاش کو بھی اہم نہ سمجھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور قریش کے پڑاؤ کو اپنے بائیں ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے شہر سے اتنا باہر نکل آئے کہ کوئی احد کے دامن میں پہنچ گئے۔ بازار یہ خطرناک اقدام بھی تھا، لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول جنگی چیزوں میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اللہ نے بڑا عجیب ملکہ دیا تھا، بڑی جنگی مہارت تھی۔ ابھی آپ کو جب احد کا نقشہ دکھاؤں گا نا، اللہ کے نبی نے جہاں پر فوج کا دستہ کھڑا کیا تھا کیسی مہارت تھی، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں دستے کا کام کیا ہے، اور ہوا بھی وہی جو اللہ کے نبی کے ذہن میں تھا کہ ایسا ہو جائے گا اگر یہ دستہ یہاں نہ ہوا تھا۔ اب قریش تھوڑی سی بالکل قریب ہی نظر آ رہے تھے، لشکر اسلام اور مدینہ کے درمیان حائل ہو سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے قریش مدینہ میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرے گی۔ بہرحال لشکر اسلام انہیں پشت سے گھیر سکتا تھا، ترتیب ایسی بنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عددی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے محسوس کر رہے تھے کسی عام میدان میں جنگ جیتنا مشکل ہے، ایک خاص مقام کی تلاش تھی جہاں اپنی قوت کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا جا سکے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب پشت اور دائیں بائیں سے گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ جگہ احد پہاڑ کے دامن میں ممکن تھی۔ یہ مدینہ کا سب سے بلند پہاڑ جو شہر سے تقریباً 4.25 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، جنوب مشرق سے شمال مشرق کو لمبائی میں تقریباً 8 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، اور چوڑائی اس کی 3.25 کلومیٹر ہے، 3.25 کلومیٹر۔
حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافی اوپر دور تک جانے کا موقع دیا، تو اس وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے میں وہاں سے پتھر بھی توڑ کے لے کے آئے کہ وہ پہاڑ کا حصہ ہے، اللہ کے نبی کو اس کے ساتھ محبت ہے، تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہمیں بھی محبت ہو، یہ پتھر ہم بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ بھائی تبرک جائز ہے، فتویٰ نہ لگا دینا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا۔ عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، برا بن عازب، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، تقریباً صرف 14 سال کے تھے یہ حضرات، مگر جہاد کا شوق تھا، ساتھ چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس جانے کا فرمایا۔ ایک تھے رافع بن خدیج جو 15 سال کے تھے، ان کو قبول کر لیا کہ وہ تیر انداز بڑے زبردست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیر انداز دستے میں شامل کیا۔ اس طرح سمرہ بن جندب، یہ سمرہ نہیں ہے، یہ سمرہ ہے، 15 سال کے تھے، ان کو بھی قبول کیا، لیکن انہوں نے پتہ کیا ہوا تھا، کشتی ہوئی تھی، کہ لگا مجھے بھی لے چلو، میں اس سے دلیر ہوں، کشتی کروا دی، رافع بن خدیج کو بچھاڑ کر دکھا دیا، اللہ نے کہا چلو تم بھی چلو۔ یہ مقام بھی دیکھا جہاں پر ان کی کشتی ہوئی تھی، اللہ نے یہ جگہ بھی دکھائی۔ بہرحال ہفتے کا دن تھا 15 شوال 3 ہجری 30 مارچ 625 عیسوی کو صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور مورچہ بندی اس طرح مکمل کی کہ احد پہاڑ پشت پر تھا اور مدینہ منورہ بائیں ہاتھ پر تھا۔ دن کی روشنی پھیلی، لشکر قریش مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ 2 ماہر جرنیل خالد بن ولید دائیں بازو کے اور اکرمہ بن ابو جہل بائیں بازو کے 100 گھوڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے۔ خالد بن ولید جنگی مہارت میں ضرب المثل آدمی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یاد رکھیں ان کی وجہ سے غزوہ احد میں زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اکرمہ اپنے باپ ابو جہل کے خون کے بدلہ لینے کے لیے بڑا بیتاب تھا۔ ان میں ابو عامر راہب نامی مشہور درویش بھی تھا، مدینہ کا باشندہ تھا اور اسلام سے پہلے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اس کی جیلی روحانیت دم بند ہو گئی تھی نا، دم نکل گیا تھا اس کا، یہ بھی تیش میں آ گیا اور یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ تو اس لشکر میں جبیر بن مطعم کے غلام بخشی بن حرب بھی شامل تھے، جسے نیزہ پھینک کر مارنے میں بڑی مہارت تھی، کبھی نشانہ اس کا خطا نہیں ہوتا تھا۔ جبیر بن مطعم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر جنہوں نے جنگ بدر میں قریش کے سپہ سالار عتبہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، ان پر غصہ تھا، تو جبیر بن مطعم نے بخشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دوں گا۔ قریش کی خواتین لشکر کے پیچھے گانے گا رہی تھی، گانے گاتی آ رہی تھی۔ بہرحال مسلمان سارے کے سارے پیدل تھے، صرف 2 افراد کے پاس گھوڑے تھے، دشمن کی فوج کے 200 گھوڑے تھے، میدان میں آسانی سے وہ پیدل لوگوں پر حاوی ہو سکتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے کشادہ حصے میں زیادہ آگے جا کر صفیں باندھنے سے اختراض کیا۔ جہاں پر غزوہ بدر ہوا اب وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، یہ غزوہ احد۔ تو بہرحال ضرورت پڑنے پر مسلمان پیچھے ہٹ کر تاکہ اپنے دوسرے فوجیوں کے ساتھ مل سکیں، جہاں پہاڑی دیوار تقریباً نیم دائرے کی شکل میں کھڑی ہے۔ اس تنگ جگہ میں دشمن کے گھوڑ سوار گھوڑوں کی آزادی سے وہ آگے بگا بھی نہیں سکیں گے، یہ صورت بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال احد پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس طرح مسلمانوں کا منہ مغرب کی طرف تھا، اب دشمن کے سپاہی سامنے مشرق رو ہو کر حملہ آور ہو سکتے تھے، اور ایسے میں سورج کی شعاعیں ان کی نگاہوں پر پڑ کر ضرور پریشان کرتی، کیونکہ سورج طلوع ہونے کا وقت مسلمانوں کی پشت پر اتنی دشوار گزار ڈلوان تھی کہ اس پر اب گھوڑے چڑھانا ممکن نہیں تھا۔ ہاں شکست کی صورت میں پیدل مسلمان اس ڈلوان پر چڑھ سکتے تھے۔ جس علاقے میں یہ بھاگ کر پیچھے اوپر تک گئے تھے، قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں کہ نبی تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، تم اوپر بھاگے جا رہے تھے، اس پورے راستے پر ہم پورا ہمارا وفد وہاں پر اوپر پہنچا، اس پورے راستے پر اپنے اپنے طور پر ہم تجزیے کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی آیت ایسی فٹ آ رہی ہے کہ ایسے ایسی گئے ہوں۔ یہ وہاں جا کر اصل چیز سمجھ آتی ہے، خدا کی قسم یہاں بیٹھے وہ چیز سمجھ نہیں آتی، جو وہاں پر دیکھ کر، اور عام طور پر تو زیارت والے تو وہ جا کر ایک جگہ کھڑی کر کے بھائی یہ بس چلو گئے، یوں نہیں ہوتا کا۔
ایک ہی سفر میں 6 بار ہمیں احد جانے کا موقع ملا، 6 دن بار بار مختلف نئی چیزوں کے معائنے کے لیے جانا پڑا. تو یہ چیز وہیں جا کر سمجھ آتی ہے، ویسے سمجھ نہیں آ سکتی. تمہارا کس طرح پہاڑ کی طرف گئے، کیسے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بلا رہے تھے، وہ وہاں پر جا کر اصل سمجھ وہاں آتی ہے. اور قریشی جو گھوڑ سوار تھے، جو چونکہ اوپر پہاڑ مشکل، اس پہ گھوڑوں پر سوار ہو کے چڑھنا مشکل ہے، تیر اندازی اور سنگباری کر کے خود کو بچا بھی سکتے تھے، اوپر سے پتھر مارتے، کالے کالے روڑے ہیں، پتھر ہیں زبردست قسم کے. ہمارے بعض ساتھی تو اوپر پہاڑ پہ چڑھ ہی نہیں سکے، نیچے ہی بیٹھ کے جی ہم اوپر نہیں جا سکتے. تو چند قدم آگے گئے، لیکن پہاڑ اس انداز کا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کا خطرہ ہے، بالکل کالے پتھر ہیں اوپر. بہرحال باہر سے جاتے تو بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا. اگرچہ ایسی کاروائی مشکل ضرور تھی لیکن ناممکن نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے کو بروقت باندھتے ہوئے آپ نے ایک انوکھا فیصلہ کیا تھا اس جگہ پر صحابہ اکرام کو رکھنے کا. میدان جنگ میں لشکر اسلام کی بائیں طرف پہاڑ سے خاصا دور ہٹ کر ایک لمبا ٹیلا تھا. اس کی پچھلی سمت معمولی بلندی تھی جس پر گھوڑ سوار چڑھ سکتے تھے. البتہ اگر حصہ جو میدان کے سامنے اگلا والا حصہ تھا وہ ذرا اونچا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس ٹیلے پر مقرر کیا اور ہدایت دی کہ کسی حالت میں اس جگہ کو آپ نے چھوڑنا نہیں. یہ تیر انداز اس ٹیلے سے چاروں اطراف دور دور تک دیکھ سکتے تھے. اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر ان کے پیچھے کویوہت تھا، بائیں ہاتھ پر مدینہ اور سامنے دشمن. بائیں ہاتھ پہ مدینہ، دشمن سامنے. اب ان کی موجودگی میں دشمن مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اوپر دستہ کھڑا تھا. اگر وہ مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرتے تو تیر انداز عقب سے انہیں نشانہ بنا سکتے تھے، پیچھے سے نشانہ بنا سکتے تھے. اور بالکل اس نیچے کی جانب چونکہ پیچھے یہ برساتی نالا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں، وہ برساتی نالا اس کی وجہ سے بھی یہ تھا کہ اس نالے سے ہو کر ادھر سے پیچھے سے آنے کا امکان تھا، اس لیے دستہ اس جبل رومات پہ کھڑا کیا تھا. جبل رومات کہ اگر قریش گھوم کر آ بھی گئے تو مسلمان تیر انداز یہاں پر کھڑے ہوں گے. جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش کے سپہ سالار ابو سفیان نے آخری تنبیہ کے طور پر انصار کو پیغام بھیجا کہ تم ہمارے چچا زاد کا ساتھ دینا چھوڑ دو، ہم واپس چلے جائیں گے، ہم تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں رکھتے. انصار نے اس پیغام کا سخت جواب دے کر قاصد کو لوٹا دیا. دونوں طرف کے لوگ عمومی حملے کے لیے تیار کھڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ طاقتور دشمن پر ابتدا میں نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے. ایسا بہادری اور سرفروشی کے غیر معمولی مظاہرے ہی سے ممکن تھا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے جذبات کو ابھارتے ہوئے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا اسے کون لے گا؟ کئی جانساروں نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے، یا رسول اللہ ہمیں پکڑائیے. فرمایا اس کا حق ادا کرنے کی ضمانت پر کون لے گا؟ انصار کے نامور شمشیر زن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا حق سے کیا مراد؟ فرمایا اسے اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ کہ خون سے رنگین ہو جائے. انہوں نے عرض کیا میں حق ادا کرنے کی ضمانت لیتا ہوں یا رسول اللہ دیجیے تلوار مجھے. تلوار لیتے ہی سر پر سرخ پٹی باندھ لی. میدان میں اترتے وقت یہ ان کی عادت تھی. یہ دیکھ کر سب نے بے اختیار کہا ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی. ابو دجانہ تلوار سونت کر دونوں صفوں کے درمیان میں اکڑتے ہوئے گھوم رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرما رہے تھے اللہ کو یہ چال پسند نہیں لیکن اس موقع پر بڑی پسند ہے. اس کے بعد دونوں طرف سے انفرادی مقابلہ شروع ہوا. مشرکین کا نامور پہلان طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پر سوار ہو کے نکلا. ادھر سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ پیدل نکلے اور اچھل کر اس کے اونٹ پر چڑھ گئے. ساتھ ہی اسے دھکیل کر زمین پر گرا دیا اور تلوار سے اس کو ذبح کر دیا. پھر مقتول کا بھائی ابو سعد آیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر جیسی وہ سامنے آیا تلوار ان کے پاس ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا. ان کے ہاتھوں مارا گیا. یہ دیکھ کر مقتول کے دو بھتیجے مصافی اور جلاس میدان میں آئے. ادھر سے عاصم بن ثابت کمان سنبھال کر آگے بڑھے کھڑے تھے. دونوں کو تیروں کا نشانہ بنا کے سائڈ پہ لگا دیا. اب دونوں طرف سے نعرے بلند ہوئے. دونوں لشکر باہم ٹکرا گئے. ابو دجانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیر اس طرح چلائی کہ دشمن کی صفیں الٹتے ہوئے ان کی عورتوں تک جا پہنچے. یہاں تک کہ ہند بنت عتبہ ان کی شمشیر کے زد میں آ گئی. انہوں نے عورت ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا.
مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھائے. حضرت حمزہ کے سامنے جو مشرک آتا تلوار کا نوالا بنتا. ارتاد بن عبد شرحبیل اور سبا بن عبد العزا بڑے بڑے سورما فوراً چند لمحوں میں ان کے آگے ڈھیر ہو گئے تھے. ادھر حضرت علی شہر خدا ان کے وار سے مشرکین کا علم بردار طلحہ بن عثمان بھی زخمی ہو گیا، پرچم سمیت گر پڑا. پھر کیا ہوا چلے باقی کل انشاءاللہ.